ابھی مجھے ابو ایوب قادری دیوبندی کا کلپ سنایا گیا جو اس نے ہمارے جماعت کے سلسلہ میں ریکارڈ کیا ہے۔ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر ہم اسی کلپ کے حوالہ سے چند معروضات پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے چند ایام سے سوشل میڈیا پر دیوبندیوں نے یہ شور شرابہ بپا کر رکھا ہے کہ چشتی صاحب قبلہ سے ہمارا مناظرہ ہونا تھا، فلاں جگہ فلاں تاریخ فلاں وقت طے پایا تھا اور ہم انتظار کرتے رہے، چشتی صاحب نہیں آئے، لہذا ہم جیت گئے اور چشتی صاحب ہار گئے۔ پچھلے کلپ کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ ہمیں اس مناظرہ کے حوالہ سے ذرا برابر بھی علم نہیں ہے اور ہماری دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ کے حوالہ سے کوئی بھی بات چیت طے نہیں ہوئی ہے، اور میں نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ ہمیں تو اس مناظرہ کے حوالہ سے ذرا برابر علم تک نہیں ہے، لیکن ابو ایوب قادری نے کہا نہیں جی چشتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری ان سے بات چیت طے ہوئی تھی، دن طے ہوا تھا، وقت مقرر ہوا تھا، چشتی صاحب نہیں آئے، لہذا ہم انتظار کرتے رہے، ہم جیت گئے اور چشتی صاحب ہار گئے۔ میں ابو ایوب قادری اینڈ کمپنی سے کہوں گا اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ چشتی صاحب سے ہماری مناظرہ کے حوالہ سے بات چیت ہوئی ہے، تم اس بات کے اندر سچے ہو تو کلما کی طلاق کے ساتھ حلف دو کہ ہماری چشتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کے حوالہ سے بات چیت طے ہوئی ہے، وقت طے ہوا ہے اور جگہ طے ہوئی ہے اور دن مقرر ہوا تھا، چشتی صاحب نہیں آئے، ہماری بات چیت چشتی صاحب سے مناظرہ کے حوالہ سے ہوئی ہے، کلما کی طلاق کے ساتھ حلف اٹھاؤ، ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ شکست لکھ دیں گے۔ اور یہ جو کلما کی طلاق کے حوالہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی فقط آپ کی ذلت کے لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ ہمارے مذہب کے مطابق تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہوتا، مرتد کا نکاح مرتدہ سے بھی نہیں ہوتا، ہمارے مذہب کے مطابق تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے کلپ کے اندر وضاحت کی تھی کہ ہماری مناظرہ کے حوالہ سے بالکل دیوبندیوں سے کوئی بھی بات چیت طے نہیں ہوئی۔ جب ہمیں علم ہوا کہ دیوبندی اس طرح کا مناظرے کا ایک ڈگوسلا بنا کر خود ہی فاتح بننے کی شوق رکھے بیٹھے ہیں، تو لہذا ہم نے فوراً تعاقب کیا اور ہم نے کلپ جاری کیا کہ اس طرح جھوٹ موٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں مناظرہ کا شوق ہے تو لہذا ہم مناظرہ کے لیے تیار بیٹھے۔ عابد وڑائچ کا میں نے کلپ سنا ہے، اس کے اندر اس نے خود اقرار کیا کہ چشتی صاحب اگر ہم سے عبارات اکابر پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم عبارات اکابر پر بھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے عبارات اکابر سب کی بات کی ہے، لیکن ہم نے فقط ایک کتاب کا چناؤ کیا، تمہارے گرو کی کتاب تحذیر الناس، اس پر مناظرہ ہوگا، لیکن ایک شرط ہم نے رکھی کہ پہلے تم اپنے اس گرو کی کتاب کی وضاحت کرو کہ مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے تمہارے اس گرو نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، پہلے اس کی وضاحت کرو، پھر میدان کے اندر اترو، ہم اس موضوع پر تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ جب کائنات دیوبند نے چشتی صاحب قبلہ کی یہ للکار سنی تو ان کی تو نیند حرام ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑنے لگے، یار کیا کیا جائے، اگر چشتی صاحب قبلہ کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث مباحثہ ہو جاتی ہے، مناظرہ ہو جاتا ہے تو ہمارے تو سارے کے سارے سیاق کارنامے سامنے آ جائیں گے۔ آج تک تو ہم محافظ ختم نبوت بنتے رہے اور ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنسیں منعقد کرتے رہے، لیکن اگر اس مسئلہ پر مناظرہ ہو جاتا ہے تو لوگ تو پہچان لیں گے یہ تو خود ڈاکو تھے، ختم نبوت پر حملہ کرنے والے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے راستہ بنا کر دینے والے یہ ہیں۔ ان کے اسماعیل دہلوی نے دقت الایمان کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، اور ان کے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس کے اندر لکھا اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے
تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ لکھتا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چینج آئے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ یہ صفحہ نمبر 25 پر لکھ رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا راستہ بنا کر دینے والے یہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں آتا، لہذا میں آ گیا ہوں، مانو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے لیے راستہ بنا کر دینے والے دیوبندی ہیں، اور انہوں نے راستہ اس کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ تو خود کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے دادا انگریز نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جب میدان بنا چکے تو ان کے دادا انگریز نے ایک اور گرو کو میدان کے اندر پھینک دیا اور ان کا بنایا ہوا میدان ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کا راستہ بنا کر دینے والے یہ ہے۔ اب ان کو پتا ہے اگر اس مسئلہ پر چشتی صاحب قبلہ سے ہمارا مناظرہ ہو جاتا ہے تو ہمارے تو سارے کے سارے سیاہ کارنامے لوگوں کے سامنے ہو جائیں گے، اس وجہ سے اب یہ بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اب چشتی صاحب کو شکست ہی ماننی ہوگی، چونکہ پہلے ہمارا دن مقرر ہوا تھا، تاریخ مقرر ہوئی تھی، چشتی صاحب نہیں آئے، لہذا ہم جیت گئے اور چشتی صاحب ہار گئے، اب چشتی صاحب کو شکست ہی ماننی ہوگی۔ اے ابو ایوب قادری، اب تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس مسئلہ پر اب دیوبندیوں کو ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے گا، لہذا ہماری شرط پوری کریے، اس کتاب کی وضاحت کریں اور پھر اترے میدان کے اندر، ہم تمہیں بتائیں گے کہ مناظرہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آخر میں ابو ایوب قادری کے کلپ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ابو ایوب قادری نے کہا کہ چشتی صاحب اکثر جھوٹ بولتے ہیں، کہتا ہے مجھ سے بات ہوئی تھی کسی مسئلہ کے حوالہ سے، اس وقت چشتی صاحب قبلہ نے اپنا نام عبد المغیث بتایا تھا، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس جاہل ابو جہل کو اتنا علم نہیں کہ چشتی صاحب کا وہاں پر اپنا نام عبد المغیث بتانا یہ توڑیہ جھوٹ نہیں ہے، اور توڑیہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کلام جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب والا اور دوسرا معنی دور والا، متکلم دور والا معنی مراد لے اور مخاطب قریبی معنی سمجھے، یا ایسا کلام جس کے دو معنی ہوں، ایک پوشیدہ معنی اور ایک ظاہری معنی، متکلم پوشیدہ معنی مراد لے اور مخاطب ظاہری معنی سمجھے، اس کو کہتے ہیں توڑیہ۔ وہاں پر چشتی صاحب قبلہ نے اپنا نام عبد المغیث بتایا تو وہ بطور توڑیہ تھا۔ عبد المغیث نام بتانا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، عبداللہ نام بتانا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور مغیث کے بندے ہیں، اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ جھوٹ تو تب ہو تمہارے جیسا بندہ جو انگریز کے ڈالروں پر پلتا ہو اور انگریز کا بندہ ہو پھر کہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، جھوٹ تو اس کا بنتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، انگریز کے بندے نہیں ہیں۔ انگریز کا بندہ تو تمہارا اشرف علی تھانوی تھا جو انگریز سے 600 روپیہ ماہوار اس دور میں لیتا تھا، اور انگریز کے بندے آپ کے یہ تبلیغی جماعت کے بانی الیاس کاندروی تھے۔ مکارمت الصدرین کے اندر لکھا ہے کہ اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی تھی انگریز کی جانب سے، یہ انگریز کے بندے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مغیث کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم عبداللہ کہیں یا عبد المغیث کہیں تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو وہاں پر چشتی صاحب قبلہ نے بطور توڑیہ اپنا نام عبد المغیث بتایا، کیونکہ اس وقت اگر نام بتا دیا جاتا فضل احمد چشتی تو تمہارے اندر یہ جرأت نہ ہو سکتی کہ چشتی صاحب کے سامنے کسی مسئلہ پر کلام کر سکتے، کیونکہ دیکھیے چشتی صاحب قبلہ کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے تو آپ ویڈیو سے آڈیو کی جانب منتقل ہو گئے۔ ابھی جو آپ کا کلپ آیا ہے وہ آڈیو میں آیا ہے، اگر اس وقت چشتی صاحب قبلہ اپنا نام بتا دیتے تو شاید آپ واپس ہی لوٹ جاتے۔ تو اس وجہ سے چشتی صاحب نے بامر مجبوری وہاں پر عبد المغیث نام بتایا ہے، اور یہ بطور توڑیہ ہے، لہذا جھوٹ نہیں ہے۔
اور دوسری بات تو نے کہی کہ چشتی صاحب قبلہ نے اس وقت کہا کہ میں جامع اشرفیہ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی بطور توریہ کہا ہے، اور آپ نے اپنے مرکز کو جامع اشرفیہ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ آپ کے مرکز کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شرافت اور بزرگی دی ہے کہ ہمیشہ دین اسلام کا جو صحیح طریقے کے ساتھ دفاع ہوا ہے وہ آپ کے مرکز سے ہوا ہے۔ ہمیشہ آپ کا مرکز خدا رسول اور دین کے تحفظ میں سرگرم رہتا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے آپ نے اپنے مرکز کو جامع اشرفیہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور تیسری بات تو نے کہی کہ چشتی صاحب قبلہ نے اس وقت اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں طالب علم ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے، حالانکہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ عالم ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر ہر وقت علم کی طلب رہے، جس کے اندر سے علم کی طلب ختم ہو جائے وہ عالم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تیرا کہنا کہ چشتی صاحب قبلہ نے ان مقام پر جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے، اور توریہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور توریہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ کے انور کشمیری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 3 جملے ارشاد فرمائے تھے، انی سقیم اور اس کے علاوہ، تو آپ کے انور کشمیری نے ان تینوں کو توریہ پر معمول کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر توریہ میں کوئی شرعی معنی نہ پایا جائے تو توریہ کا استعمال جائز ہے۔ تو لہذا چشتی صاحب قبلہ نے اس وقت جھوٹ نہیں بولا، بطور توریہ یہ کلام کیا گیا ہے۔ اور پھر جھوٹ پر ہمیں آر دلانا آپ کے لیے بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ آپ کے ہاں تو عبادت ہے، یہ جھوٹ آپ کے ہاں تو آپ کا خدا بول سکتا ہے۔ آپ کے رشید احمد دگوئی نے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 210 پر لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور آپ کے اسماعیل دیلوی نے یک روزہ رسالہ میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آپ کے مذہب میں تو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو جس مذہب میں خدا کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہو بندوں کے لیے تو واجب ہوگا، تو جن کے ہاں جھوٹ بولنا عبادت ہے اور خدا کی صفت ہے وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اور ثانیاً ابو ایوب قادری نے کہا چشتی صاحب کے ماضی کو دیکھا جائے وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چشتی صاحب ماضی میں سچی باتیں کرتے رہے ہیں یا جھوٹ بولتے رہے ہیں، اس بات کو تو دیکھا جائے۔ اے ابو ایوب قادری، ابھی ماضی کو نہ چھیڑیے، ابھی حال پہ رہیے اور دیکھیے آپ کے حال کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ ماضی کو چھیڑیں گے اور ہم نے آپ کے ماضی کو کھول دیا، آپ کی نسلیں آپ پر لعنت بھیجیں گی کہ آپ کا اتنا گندا ماضی۔ اگر ماضی سننے کا ہی شوق ہے تو سنیے آپ کا ماضی کیا ہے۔ آپ کے اشرف علی تھانوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا حملہ کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں حفظ الایمان، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھا کہ جیسا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایسا علم تو جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ سنیے کیا لکھتا ہے، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ اور سنیے اگر آپ کو اپنا ماضی سننے کا شوق ہے، دیکھیے براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 پر تم نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم سے کم تر ہے، اور شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے۔ اور لیجئے ماضی ہی سننے کا شوق ہے تو یہ ہے تحذیر الناس صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ یہ ہے آپ کا ماضی، کبھی خدا کو گالیاں نکالتے ہو، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہو، اور یہ کیوں نکالتے ہو یہ بھی دیکھیے۔ یہ ہے مکالمۃ الصدرین اور اس کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی تبلیغی تاریخ کو ابتداءً حکومت کی جانب سے
بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیہ ملتا تھا، انگریز سے ڈالر لے کر خدا رسول کو بھونکنا، یہ تمہارا ماضی ہے۔ تو ابھی ماضی کو مت چھیڑیے، حال پہ رہیے، انشاءاللہ العزیز تمہارے حال کو وہ بے حال کریں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور ثالثاً ابو ایوب قادری نے کہا کہ چشتی صاحب گالیاں نکالتے ہیں، اور ان کے امام احمد رضا بھی گالیاں نکالتے تھے، اور کہا کہ امام احمد رضا کی کتابوں میں گالیوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ان کی کتابوں میں گالیاں ہی گالیاں ہیں، گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، تیری زبان کے اندر جو گفتگو ہے سوائے گالیوں کے کچھ نہیں، اور خان صاحب رضا خان کی کتب میں بھی سوائے گالیوں کے کچھ نہیں۔ حالانکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتب کے اندر قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں بھی موجود ہیں، فقہائے کرام کی عبارتیں بھی موجود ہیں، اور اس خبیث نے قرآن کو بھی گالی کہہ دیا، حدیث کو بھی گالی کہہ دیا۔ کیوں نہ کہتا؟ اس وجہ سے کہ اس کے بڑے بھی قرآن کو گالیاں کہتے رہے۔ ان کی فضائل اعمال، فضائل نماز کے آخری صفحہ پر لکھا ہے، آخری گزارش کے نام پر جو عنوان بنایا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ غفلت کے ساتھ جو قرآن پڑھا جائے وہ قرآن نہیں رہتا، وہ بکواس بن جاتا ہے۔ تو قرآن ان کے ہاں ہے ہی بکواس، اس کے بڑے قرآن کو بکواس کہتے رہے، یہ کیسے گالی نہ کہیں۔ کچھ دوست تعجب کر رہے تھے کہ اس وقت قرآن پاک میرے ہاتھ میں تھا پہلے کلپ کے اندر، اور ابو ایوب قادری نے کہا جی پتہ نہیں قرآن تھا بھی کہ نہیں۔ ان کو قرآن پاک کیا نظر آئے؟ ان کو انگریز سے ملنے والے ڈالر نظر آتے ہیں، جو اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ ماہوار ملتے تھے، اور ان کو وہ ڈالر نظر آتے ہیں جو تبلیغی جماعت کو انگریز کی جانب سے ملتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں تبلیغ اسلام کی ہو رہی ہے اور ڈالر انگریز کی جانب سے کیوں آ رہا ہے؟ اور رابعاً ابو ایوب قادری نے کہا کہ چشتی صاحب کی باسی کڑی نے پھر ابال لیا۔ کچھ دنوں کے بعد چشتی صاحب کی باسی کڑی میں پھر ابال آیا، اور چشتی صاحب کہنے لگے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چشتی صاحب کی باسی کڑی نے ابال نہیں لیا، تمہاری باسی کڑی نے ابال لیا ہے کہ ہم 1 صدی پہلے تمہیں دفن کر چکے ہیں، تمہیں مار چکے ہیں۔ ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تمہیں مار کے دفن کر دیا ہے، لیکن نہ جانے کس خبیث نے ان مردار لاشوں کو مقبروں سے نکال کر پھر پھینک دیا ہے، تاکہ ان منحوس لاشوں کی نحوست سے زمانہ بدبودار ہو۔ لیکن جب آپ کی باسی کڑی نے ابال لے لیا تو اب دیکھیے آپ کی یہ باسی کڑی کس گٹر کا حصہ بنتی ہے۔